آج کل معاشرے میں جو فحاشی اور عریانی کا ناسور پھیلتا جا رہا ہے، خوشگمانی سے قطع نظر کرتے ہوئے دیکھا جائے تو ہر تیسرا آدمی انٹرنیٹ اور دوسری شیطانی فریب کی لپیٹ میں ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے تم ہی بتاؤ جوانی کی کتنی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ در حقیقت انسانی عمر کا سب سے بہترین حصہ جوانی ہے۔ اگر اسی کو فضول اور بیہودہ کاموں میں ضائع کر دیا تو اس سے آپ کی اگلی نسل بھی متاثر ہوگی، آپ کا معاشرہ خراب ہوگا اور بڑھاپے میں بھی پچھتاوا ضرور ہوگا۔ آج کے زمانے میں جس طرح سے فحش اور ویب سائٹ اور چینلز کا عروج ہے، اس کی سازشوں اور چنگل سے چھڑوانے کے لیے والدین اپنے نوجوان لڑکوں کو بہترین تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے ایسے نازک دور میں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کے لیے بھی کوشاں رہے، ورنہ یہی اولاد خون کے آنسو رلاتی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد اللہ اور حضرت مولانا طارق مسعود صاحب اور ابراہیم پالنپوری صاحب کے افادات سے ایک کتاب چھپی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، انسانی زندگی کا اہم حصہ جوانی کا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر حضرات عمر کے اس اہم ترین حصے کو بے معنی فضولیات میں ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ قوم کے نوجوان اگر بگڑ جائیں تو قوم کا مستقبل تاریک ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان طبقے کی رہنمائی اور دینی اور دنیاوی فلاح کے لیے بہت سی ہدایات سے نوازے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، الشباب شعبۃ من الجنون، کہ عہد جوانی جنون کا ایک حصہ ہے۔ عربی زبان میں جنون کے ایک معنی جوش، ولولہ، عزم اور نئی امنگ کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پرحکمت ارشاد میں نوجوانوں کو اسی لطیف نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جس کے بارے میں مؤلفین نے لکھا ہے کہ جوانی کے زمانے کو جو اللہ تعالیٰ نے خاص فضل سے عطا کیا ہے، غنیمت سمجھو اور دین کی خدمت میں پورے جوش اور خروش کے ساتھ سرگرم عمل میں رہو۔ نہ جوانی کے بعد دینی خدمات کا خیال، قوت عملیہ نہ ہونے کی وجہ سے خواب پریشان بن کے رہ جانا پڑتا ہے۔ اس حدیث میں جنون کا لفظ اس واضح حقیقت کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ ایک دیوانہ جب کسی رو میں بہہ جاتا ہے تو اس کی زندگی کا دھارے کو بدلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی حال نوجوانوں کا ہے۔ اگر ایک نوجوان ابتدا ہی سے خدمت دین، ذکر الہی اور اخلاق فاضلہ میں راسخ ہو جائے تو اس کی پوری عمر اسلامی سانچے میں ڈھل جاتی ہے، بصورت دیگر جوانی کے غلط خیالات اور جذبات کا طوفان اس کے اخلاق اور روحانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور جب ہوش کی آنکھ کھلتی ہے تو افسوس ملنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کے عالم میں توبہ بہت پسند ہے۔
توبہ تو زندگی کے کسی مرحلے پر کی جا سکتی ہے، لیکن جوانی کی توبہ کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، بلکہ فضیلت کے اعتبار سے جوانی کی توبہ افضل ترین ہے، کیونکہ بڑھاپے میں قوی ہونے کے بعد آرزوئیں، تمنائیں اور خواہشات دم توڑ چکی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب، کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی توبہ سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ اسی مضمون کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے نوجوان سے زیادہ پسندیدہ کوئی شخص نہیں ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ اور طریقہ رہا۔ حدیث میں ہے ترمذی شریف کی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے روز انسان کے قدم اپنی اپنی جگہ سے یعنی حساب کی جگہ سے ہٹ نہ سکیں گے یہاں تک کہ اس آدمی سے 5 امور کے بارے میں سوال نہ کر لیا کرے۔ ان 5 امور میں سے دوسرے نمبر پر یہ سوال ہوگا کہ جوانی کی توانائی کہاں صرف کی، یعنی جوانی کو کن کاموں میں استعمال کیا۔ پہلی چیز، عمر کن کاموں میں لگائے، اپنی عمر کو، زندگی کا عرصے کو کہاں خرچ، یہاں بالعموم سوال ہے جس میں ہر انسان کی نوجوانی شامل ہے۔ اور مال کے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کی۔ انسان مال کا حصول اپنی جوانی سے ہی شروع کرتا ہے اور خرچ کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ اسی طرح جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ انسان علم کے حصول کے لیے اپنی جوانی سے ہی کرتا ہے اور اس پر عمل کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ ان 5 امور میں سے سب سے پہلا عمر جوانی کو بڑھاپے سے قبل، یہ اس کا براہ راست جوانی سے تعلق ہے، جبکہ باقی امور کا بلا واسطہ نوجوان طبقے سے تعلق ہے۔ میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ مثالی نوجوان بنو۔ ایک 16 سال کا بچہ تھا، ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ اس وقت یہ بڑے بڑے تعمیرات اور آلات نہیں تھے۔ فجاءت الریح، اچانک سے ہوا آئی، پردہ اٹھا، فإذا امرأة تغتسل، اچانک اس نوجوان لڑکے کی نظر پڑی، ایک عورت غسل کر رہی تھی۔ کہا، استغفر اللہ، اللہ کے رسول نے مجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا اور میں نے کدھر دیکھ لیا۔ اتنا خوف زدہ ہو گئے، فوراً مدینے سے بھاگ نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے سلمان، اے عمر، جاؤ دیکھو ثعلبہ کدھر گیا۔ تلاش کیے مگر نہیں ملا۔ قال ابحثوا فی الصحاری، فرمایا صحراؤں میں تلاش کرو۔ تلاش کرتے کرتے ایک پہاڑ پر پہنچے۔ وہاں پر بکریوں کے چرواہے سے پوچھا، یہاں کوئی نوجوان آپ کو دکھا ہے؟ کہا، ہاں، ایک نوجوان پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر روتا رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، پھر شام کو اترتا ہے۔ مزقۃ لبن، ہم اس کو ایک گلاس دودھ دیتے ہیں، پی کر پھر وہ واپس چلا جاتا ہے اپنی جگہ۔
کہا اچھا، پھر جب وہ آتا ہے تو مجھے بتا دے۔ فلما نزل، جب وہ نیچے اتر آیا، فَإِذَا هُوَ كَالْفَرْخِ الْمَنْتُوخِ، دیکھا کہ رو رو کر چوزا ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان لڑکے کو پکڑ کر کہا چلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلا رہے۔ قال لا، میں نہیں جاؤں گا۔ فرمایا کیوں؟ کہا میں گناہ کر بیٹھا ہوں، محمد مصطفیٰ کا سامنا کیسا کر پاؤں گا؟ زمین پر لٹا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں تشریف لائے، اس کے سر کو اٹھا کر اپنی ران پر رکھا، کہا ما ذکرت یا ثعلبہ، ثعلبہ رونے لگ گئے، کہنے لگے، رونے کی حالت میں ہی اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہنے لگے انزع الرأس من فخذکم ملیئۃ بالذنوب والمعاصی، اللہ کے رسول اپنی ران سے میرے سر کو ہٹا دیجیے جو کہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ گناہ کیا تھا؟ ایک یا دو مرتبہ اس عورت کو دیکھ لیا تھا۔ فرمایا ماذا تريد یا ثعلبہ، ثعلبہ کیا چاہتے ہو؟ کہا بس اللہ مجھے معاف کر دے۔ قال وَلَكَ مَا تَرْجِعُ، جو تم چاہتے ہو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں میرے جسم میں چونٹیوں کی حرکت محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا شاید تیری تیاری ہوئی گئی اللہ کے پاس جانے کی۔ آخر وہ نوجوان کلمہ پڑھ کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب اس کا جنازہ لے جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پیر پر پچھلا پیر رکھنے لگے۔ ساتھیوں میں سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا فرشتے اتنے آئے ہیں ان کے جنازے میں شرکت کے لیے، پاؤں رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ آپ سب کے چہروں کو مبارک رکھے۔ جس نے 2-3 مرتبہ دیکھنے پر کتنا اپنے آپ کو گنہگار سمجھا، آج ہماری راتوں کی حالت، دنوں کے کرتوت پر کتنا رونا چاہیے۔ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے، اے اللہ مجھے مثالی نوجوان بنا دے، میں پچھلی غلطیوں سے معافی چاہتا ہوں اور آئندہ ایسی حرکتیں نہیں کروں۔ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ جو گناہ ہو چکے ہیں صرف معاف کرنا نہیں بلکہ نیکی بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہمت اور توفیق عنایت فرمائے اور اپنے جوانی کی حفاظت کی توفیق بھی دے۔ میرے دوستو، میں آپ سے ایک ہی درخواست کرتا ہوں کہ اگر بننا ہے تو دیندار بنو۔ مالدار تو فرعون بھی تھا، جوانی کھیل کود میں گنوا کر ضائع کر کے بڑھاپے میں جبکہ اعضاء بیکار ہو جائیں کثرت عبادت کی خواہش کرنا یہ بے وقوفی ہے۔ جو کرنا ہے جوانی میں کر لو، کہ جوان صالح کا بہت بڑا درجہ ہے۔ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری، اسے اللہ تعالیٰ روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے جبکہ عرش کے سوا کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلا امام عادل، انصاف کرنے والا حاکم۔
دوسرا عبادت گزار جوان، عبادت ہر ایک کی اللہ کو پسند ہے لیکن جوان کی زیادہ پسند ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا رہے، یعنی ہر وقت نماز کی فکر رکھے۔ اور چوتھا وہ دو شخص جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں۔ پانچواں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے، یہ اخلاص کی علامت ہے۔ چھٹا جو انتہائی خاموشی کے ساتھ صدقہ کرے یہاں تک کہ خود کو بھی پتہ نہ ہو کہ کتنا کیا۔ اور ساتواں وہ شخص جس کو حسین و جمیل عورت اپنی طرف بلائے اور وہ یہ کہے کر ٹال دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور ان کے طفیل میں اس سایہ کار کو بھی اور ان تمام صفات سے مزین فرما کر عرش کے سایہ کا مستحق بنا دے۔